شجرہ قادریہ رضویہ میں سید الاستغفار لکھا ہو اپنے، تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے 100 بار. تو اب یہ کہ اور مختصر الفاظ میں بھی استغفار ہے. تو سب سے مختصر لفظ جو استغفار کا وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. تو اگر 100 بار یہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بھی 100 بار استغفار ہو گیا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، جو اس وقت مجھے مختلف ممالک کے مختلف شہروں میں سن رہے ہو، بے شمار شہروں کے نام میں لے چکا، مزید کچھ شہروں کے نام اس نیت سے لے رہا ہوں تاکہ وہاں سننے والے اسلامی بھائیوں کی بھی دل جوئی ہو کہ چلو ہمارے شہر کا نام بھی دعوت اسلامی کی تاریخی VCD میں شامل ہو گیا. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف، حاجی علی نگر بمبئی میں 5 مقامات، کلکتہ 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف، میرے غریب نواز کا اجمیر شریف، کانپور ہیرا روڈ تھانہ، بھینسوڑی تھانہ، کلیان پال گھر تھانہ، تاراپور، رتنا گیری کوکن، چپلون، راجا پور، مڈگاؤں گوا، پنجم واسکو، یہ پنجم واسکو یہ گوا ہی کے مقامات ہیں، کوٹا راجستھان، ادے پور جے پور، جودھ پور، بابا تاج الدین کا نگر تاج پور شریف مہاراشٹر، پونا، بھساول مہاراشٹر، بھروچ. اب گجرات کے شہر سن لیجئے جو کہ میرا بھی الحمدللہ آبائی وطن ہے. بھروچ، موڈاسا، سورت، بڑودا، بالا سینور، دھولکا، جامنگر، مدینہ دھام، بھوج، کنڈلا. میرا گجرات میں نے جو عرض کیا نا کہ وہ وطن ہے، تو اس میں یہ وضاحت کر دوں، گجرات کا وہ ہے، گجرات تو صوبہ ہے اور اس میں جوناگڑھ اسٹیٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کتیانہ میں ہمارے آبا و اجداد رہا کرتے تھے. اس حساب سے میں مطلب ہندی ہوں، میں ہندی بھی ہوں، سندھی بھی ہوں، پنجابی بھی ہوں، پٹھان بھی ہوں. ہندی تو آبائی وطن ہے اس لیے میں ہندی ہوں، اور پنجابی اس لیے ہوں کہ میرے پیر و مرشد پنجابی ہیں، اور پٹھان اس لیے ہوں کہ میرے آقا حضرت پٹھان ہیں، قندھاری پٹھان. اور سندھی اس لیے ہوں کہ آج کل سندھ کے ایک شہر میں میرا قیام ہے، باب المدینہ میں. الحمدللہ. تو یہ بیان میرا آبائی وطن کتیانہ میں بھی سنا جا رہا ہے، اندور مدھیہ پردیش، بھوپال، سری نگر کشمیر، پونچھ کشمیر، آسام گاہند اتاری، سکم، دارجلنگ، بورودبان، بردوان، کڑکپور، ہاوڑا، اکولا مہاراشٹر، ناگالینڈ، میگھالیہ، اور نگران شورا کے وطن باٹوا میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب. اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں سنا جا رہا ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور دنیا بھر کے مختلف شہروں میں اور ہفتہ وار اجتماعات میں سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ غفار عز و جل کے نزدیک
4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے، چنانچہ سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حامی سنت ماحی بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت مقدسہ میں جو کہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے، تو اس ماہ مبارک میں قمری مہینوں کا ذکر ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے، جس کو ہم مدنی مہینے بولتے ہیں، مدنی ماہ داؤد صاحب نے بولتے ہیں، کیونکہ اس کا آغاز ہجری سے ہوتا ہے اور ہجرت کا تعلق مدینے سے، مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، اور ہجری سن کا آغاز جانتے ہو کس نے کیا؟ سبحان اللہ۔ تو ہجری سن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا۔ کاش تو اس کا بھی کچھ یاد رہے ہم کو سلسلہ۔ بہت مشکل ہے کہ میں اگر لاکھوں کے اجتماع میں پوچھوں کہ کس کس کو 12 مہینوں کے نام یاد ہیں ہجری سن کے حساب سے، شاید بہت تھوڑے بتا پائیں، بڑا افسوس ہے۔ اور اگر انگریزی مہینے سال کا پوچھوں گا تو پھٹافٹ بولنا شروع کر دیں گے، جنوری، فروری، مارچ، ہے نا۔ تو مدنی ماہ کا سلسلہ 12 مہینے کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کافی سارے بھائیوں کو یاد ہے، یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، الحمدللہ۔ محرم، صفر، ربیع النور، ربیع الغوف، یہ مدنی نام ہے دعوت اسلامی والوں کے۔ بہرحال عوامی جو چل رہے ہیں، عوامی بھی نہیں، وہ علماء بولتے ہیں۔ تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیالحج، خلاص۔ یہ 12 ماہ ہیں، تو مسلمانوں کو کم از کم 12 مہینے تو یاد ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی تو اس میں جو 12 مہینوں کا ذکر ہے تو وہ جنوری فروری کا نہیں ہے، وہ اسلامی مہینوں کا ذکر ہے، قمری مہینے۔ اور یہ جنوری فروری یہ شمسی مہینے کہلاتے ہیں، یہ سورج کے مطابق چلتے ہیں اور یہ چاند کے مطابق چلتے ہیں، قمری مہینے۔ اور آج بھی مسلمانوں کے جتنے بھی تہوار ہیں نا وہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اب رجب کے جو فضائل سن رہے ہیں تو قمری مہینہ تو ہے رجب، کبھی جنوری میں آتا ہے، کبھی فروری میں آتا ہے، سارا سال فیض لٹاتا رہتا ہے۔
شابان المعظم، یہ بھی قمری